بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جیسے سورہ بقرہ پوری ہوئی، سورہ بقرہ کے فضائل اور اس کے مناقب بارہا ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں اس سورت کے اندر رکھی ہیں، اور خاص طور پر روحانی حوالے سے انسان متاثر ہو تو اس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر خاص تاثیر رکھی ہے، کیونکہ اس سورت میں جو سب سے مقدس آیت قرآن کریم کی شمار کی جاتی ہے آیت الکرسی، وہ بھی اسی سورت میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب دم وغیرہ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تو سورہ بقرہ ہی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی پوری کی پوری، اس وجہ سے اس کا ابتدائی حصہ اور آیت الکرسی اور اسی طریقے سے اس کا آخری حصہ، یہ تینوں جو ہے نا بڑی برکت کے مقام ہیں اس کے اندر۔ اس صورت کے اندر ویسے مضامین بہت ہیں، بہت تفصیل ہے اس کے اندر مسائل کے اعتبار سے بھی، لیکن چونکہ دل چاہ رہا تھا کہ بھئی اس پہ بات کی جائے جو ہم عام طور پہ اس پہ ہم بھی کرتے تو ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا نقل فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہم کرتے ہی رہتے ہیں، رات دن بارہا ہم سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، لیکن اس کی اہمیت اگر ہمارے سامنے ہو تو شاید اس کے اندر ہمارا ڈیپتھ اور آ جائے۔ اس کے اندر اس دعا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دعا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے جہاں حج کا موقع ہے۔ حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم جو ہے حرام یعنی عرفہ سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے کرنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہ کرتے تھے، قریش واپس آتے تھے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے باپ داداؤں کے کارنامے ذکر کرتے تھے کہ ہمارا باپ وہ تھا، ہمارا فلانا دادا ایسا تھا، ہمارا قبیلہ تو یوں ہے اور اس نے اتنوں کو قتل کیا اور اتنوں کو مارا، یہ اس طرح کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہاں آ کر تم کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، یعنی مطلب ہے کہ 3 قسمیں کی ہیں، یہاں ذکر نہیں ہے تینوں کا، 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک تو وہ لوگ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم، وہ آیت کیا ہے اس کے بعد پڑھی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس کے بعد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ بس دیکھیں فی الدنیا وہاں پہ روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حسنہ کا لفظ یہاں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، فی الدنیا یہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں کو ذکر فرمایا کہ جو دنیا کے اندر صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے، کہ اللہ مجھے بڑا گھر دے دیجئے، بڑی گاڑی دے دیجئے، اچھی گاڑی دے دیجئے، جو کچھ چیزیں انسان کی دنیا کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، انسان کی ضرورتیں انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر حسنہ دیجئے۔ اب یہ جو حسنہ کا لفظ ہے، اب اس کے دیکھیں گے تو اس میں 4 حروف ہیں، ہا، سین، نون اور تا، یہ 4 حرف ہیں، لیکن ان 4 حرفوں کے اندر پوری دنیا آ گئی ہماری، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بڑے بڑے جو مضامین رکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا فرمائی۔ یہ جو حسنہ کا لفظ یہاں پہ فرمایا گیا تو کیا چیز، پہلی جو کیٹیگری تھی اس نے تو یہ کہا کہ بڑا گھر دے دیجئے، بڑی گاڑی دے دیجئے،
اور جو کچھ آپ مانگنا چاہے مانگ لے، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں یہ آپ نے نہیں کہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حسنہ مانگتے ہیں تو یا اللہ بڑا گھر میرے لیے اس کو حسنہ بنا کر دیجئے، یا اللہ بڑی گاڑی میں چاہتا ہوں اس کو حسنہ بنا کر مجھے دیجئے، یا اللہ میں اچھی جاب چاہتا ہوں اس کو حسنہ بنا کر دیجئے، میں اچھا نیبرہڈ چاہتا ہوں یا اللہ اس کو حسنہ بنا کر دیجئے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو میرے لیے حسنہ بنا دیجئے، بہتر بنا دیجئے میرے لیے، اچھا بنا دیجئے میرے لیے۔ مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا اچھا ہے، بڑا گھر اچھا ہے یا چھوٹا گھر اچھا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا گھر اچھا ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں اس گھر کا فیصلہ کیا ہے، آپ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گھر میرے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے، لیکن آپ اللہ سے یہی مانگتے ہیں اللہ میرے لیے حسن عطا فرما دیجئے، اور اللہ نے اگر آپ کو وہ گھر دیا ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، وضو کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، کسی کو یاد ہے بھائی؟ جی، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ بڑا گھر عطا فرمائیے۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یہ اس کی اجازت ہے، آپ بڑا گھر مانگ سکتے ہیں، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ اس کو حسنہ بنا کر دیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی ضروریات ہیں، وہ سب اس کے اندر آ گئی، اور اللہ سے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دیجئے اس کو حسنہ بنا کر۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو مانگا ہے وہ دیکھیں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما دیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے حسنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو فرمائے کہ جتنے مرحلے انسان کے ہیں، آنکھ بند ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، ملائکہ کے فرشتوں کا آنا، اور وہاں پہ ہمارا حساب کتاب کا ہونا، دوبارہ قبر سے اٹھائے جانا، اور پھر حشر نشر کا ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، میزان کے اندر ہمارے اعمال کا تولا جانا، اور یہ سب مراحل کے اندر اتنے ہم جب گزرتے ہیں، ان سب مراحل کی دعا اس کے اندر آ گئی۔ پھر ایک لفظ ہے پورا، حسنہ، بس وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سکھایا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، حسنہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور وہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حسنہ مانگتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے مراحل کی ہم نے دعا کر لی، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرما دیجئے۔ اور جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کر کے آتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے ہمارے پاس، ہم ان کو حسنہ عطا کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہے، مزید بھی ہے۔ وہ کیا مزید ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے جو ہے نا اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی دل پر جو ہے نا اس کا وہم و گمان گزرا ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی چیز کو اگر آپ پکچرائز کریں، کسی چیز کو آپ بیان کریں، تو کوئی نہ کوئی ایک تصویر انسان کے ذہن پہ ابھرتی ہے کہ وہ ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا۔ آپ بولیں کہ بھئی فلاں بیچ پہ گیا تھا میں، یا فلاں سینری دیکھ کر آئے ہم، یا فلاں جو پارک میں گئے تھے، آپ نے کچھ اگر کچھ ڈسکرائب کیا تو آدمی کو کچھ نہ کچھ ایک تصور ابھرتا ہے۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری جنت ایسی ہے، اور جو میں نے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے وہ اس کا کسی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایسی زبردست نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا، اللہ یہ فرماتے جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے موجود ہے جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم ما یشاؤون فیہا، اور اس کے بعد فرمایا ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ہے۔ اب وہ کیا زیادہ ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ اللہ فرماتے ہیں ولدینا مزید۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب اس دعا کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا فرماتے تھے وہ یہ دعا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اکثر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آ گئی، حسنہ مل گیا، جنت کے داخلے کی دعا ہو گئی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقنا عذاب النار۔ یہاں پہ بظاہر ہمیں اس کا کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کنیکشن کیوں نہیں سمجھ میں آتا، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں جب جنت میں داخلہ مل گیا، جنت میں داخل ہو گئے، پھر وقنا عذاب النار کا کیا تعلق ہے کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچائیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ حصہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں داخلہ آپ کا ہو بھی جائے تو جنت میں داخلے کی دو شکلیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں آپ کو داخلہ ڈائریکٹ مل جائے،
کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، سوال جواب کچھ بھی نہ ہو، حساب کتاب کچھ بھی نہ ہو، ڈائریکٹ آپ جنت میں چلے جائیں۔ اور دوسرا جنت میں داخلہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو کچھ حرکتیں کی ہوگی، تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا ہوگا، ادھر ادھر اپنی نظریں مار لی ہوگی، یا کچھ انسان ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ان خطاؤں کی سزا کو بھگت کر جہنم سے گزار کر اس کو جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ یہ مومنین کو جو ہے نا، جو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن پھر بھی ان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا پاکیزہ جگہ ہے، وہ صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ گناہ گار آنے والا ہے جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا غوطہ لگا کر جہنم سے گزار کر اس کو پاک فرما دیتے ہیں، پھر جنت میں لے جاتے ہیں جہنم سے گزار کر۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنائیے، دوسری کیٹیگری جو ہے ان میں سے مت بنائیے، یعنی ہم کو ان لوگوں میں سے بنائیے جو سیدھا جنت میں چلے جائیں، یعنی جہنم کا عذاب چکھے بغیر، آگ کا عذاب چکھے بغیر، اس کے اندر جھلسے بغیر، یا اللہ ہمیں پہنچا دیجیے۔ اور آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عجیب ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کہ جہنم میں جب ڈالیں گے، جب جہنم میں یہ جائیں گے مومن بندے، تو یہ چیخ و پکار کریں گے، کہ یعنی اس کے عذاب کی وجہ سے یہ چیخ و پکار کریں گے، اور جیسے ہی ان کی چیخ و پکار ہوگی، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے فضل سے بے ہوشی طاری کر دیں گے، ان کو بے ہوش کر دیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ سرجری کر لیں، آپ اس پہ جو چاہے کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب کا ٹائم اس پہ پورا کرا دیں گے، اس کے بعد اس کو نکال دیں گے۔ لیکن یہاں پہ دعا یہ کی جا رہی کہ یا اللہ ہم اتنا بھی نہیں جھیل سکتے، کہ اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ عذاب بھی جھیل سکیں۔ اسی لیے جو ہے نا وقنا عذاب النار کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی۔ اب دیکھیں، جب ہم بھی یہ پڑھتے ہیں، بچپن سے یاد ہے ہم کو بھی یہ دعا، سنتے بھی آ رہے ہیں، بچوں کو بھی یہ یاد کرائی جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا جنازے کے اندر بھی ہم کو یاد نہیں ہوتی جنازے کی نماز کی دعائیں، تو اس میں بھی یہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جنازے کی دعا یاد کرنی چاہیے، سب کو جانا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ جو ہے یہ دعا کی تیسری، خیر میں بھول جاؤں گا بات رہ جائے گی، تو یہ جو تیسری جو کیٹیگری بتائی ہے، وہ تیسری کیٹیگری کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ نے ذکر فرمایا نا ان لوگوں کا، وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ پہلے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہاں پہ کوئی ان کا مثلا بدلہ نہیں ہوگا، اور ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ وہاں ملے گا۔ اب پھر تیسری جو کیٹیگری تھی، تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، نہ دنیا مانگتے نہ آخرت مانگتے، ان کو یہاں اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتے، سخت نفرت کرتے، جو اللہ سے نہ مانگے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ تم اللہ سے مانگو، چاہے دنیا ہی مانگو، دنیا ہی مانگو، لیکن دنیا کو کیا بول کے مانگو کہ یا اللہ دینے والے آپ ہیں، آپ دے دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنی دنیا میرے لیے مفید ہے، کتنی دنیا میرے لیے بہتر ہے۔ بعض مرتبہ دنیا کا کم ہونا، یعنی اسباب کا تنگ ہونا انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کا وسیع ہونا یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سٹیجز ہیں، کچھ سٹیجز ایسے ہیں کہ اس میں تنگی اچھی ہوتی ہے، اور کچھ سٹیجز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کی فراخی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ حسنہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ جب آپ کے لیے وسعت اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائیں گے، اور جب آپ کے لیے جو ہے نا تنگی کے حالات جو ہے نا ایسے آپ کے لیے مناسب ہوں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ جو تنگی آتی ہے، یہ جو پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے انسان پر، کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، فائنینشیل معاملہ ہو یا فزیکل کوئی معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے لاتے ہیں کہ اس کو دوسری چیزوں سے اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے اور مرحلے تھے، اس کو اللہ سے بچا کر اس میں لگا دیتے۔ انسان جو ہے نا اللہ سے گلے شکوے میں لگ جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بہتری کے لیے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ تو جب تنگی آئے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں وسعت عطا فرمائیے، لیکن بھلائی کے ساتھ۔ یہ آج ہی جو ہے نا وہ آیت بھی پڑھی گئی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند نہیں ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بہت پسند ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا رضا بالقضاء کہتے ہیں اس کو. رضا بالقضاء کے معنی اللہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں اس پر راضی رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں رضا بالقضاء بھی عطا فرمائیے اور یہاں کی سہولتیں اور آرامیاں اور آسائشیں اور اسی طریقے سے آخرت کے جو مراحل ہیں اس کو آسان فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.